نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں بایاں فالج یعنی اعصابی فالج کے شرطیہ اور بہترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ غدی فالج یعنی دائیں طرف کا فالج، جگر و غدد کے فعل میں خرابی کے فالج، اور عضلاتی فالج نیچے والے دھڑ یعنی دونوں ٹانگوں کے مفلوج ہونے کے صحیح علاج کا تو ایلوپیتھک اور یونانی طب میں نام و نشان نہیں ملتا، بس اندھیرے میں تیر چلائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بنیادی وجوہات کا کسی کو علم ہی نہیں۔ علاج کس چیز کا کریں؟ البتہ اعصابی فالج کی ادویہ کی بھرمار ہے، مگر اعصابی فالج کے بھی ان سائنٹیفک طریقہ علاج کی وجہ سے یہ مریض بھی زندگی بھر ایڑیاں رگڑتا ہوا یہ جہان فانی چھوڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر اگر اس مرض کا علاج صحیح پیش کیا ہے تو وہ صرف طب پاکستان یعنی قانون مفرد اعضاء نے پیش کیا ہے۔ یہ طریقہ علاج فطری طریقہ علاج ہے جو اسباب و وجوہات تلاش کر کے انہیں ختم کرتا ہے، اس لیے مرض کے باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں اس مرض کے اسباب اور وجوہات کی طرف آتا ہوں۔ اعصابی فالج یعنی بائیں طرف کے فالج کے مریض میں بلغمی رطوبات کی کثرت ہوتی ہے، پیشاب ہمیشہ سفید اور کثرت سے آتا ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، سستی، نیند زیادہ آتی ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، فالج ہونے سے پہلے ہاتھ پاؤں میں سرسراہٹ اور سنسناہٹ سی ہوتی ہے، فالج ہونے کے بعد مریض کا پیشاب یا پخانہ بند نہیں ہوتا۔ یہ فالج اکثر بائیں طرف ہوتا ہے، بائیں طرف کا لقوہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اکثر مریضوں کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، ہاتھ یا تھوک زیادہ آتی ہے، لب و لہجہ حرکات و سکنات میں سستی ہوتی ہے، مریض کے قلب و عضلات میں تسکین اور دماغ و اعصاب میں تحریک ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مریض کے جسم میں تمام علامتیں قلب و عضلات کی تسکین کی اور اعصاب و دماغ و اعصاب میں تیزی و تحریک بتلا رہی ہیں، تو ہمیں علاج کرنے میں اب کوئی دشواری نہیں رہی۔ ہم تسکین والے عضو کو تحریک دیں گے، جیسے جیسے مسکن عضو میں تحریک پیدا ہوگی مرض کی تمام علامتیں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی، مریض چند دن کے اندر صحت مند ہو کر معمول کے کام کاج کرنے لگے گا انشاءاللہ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مریض کی غذا درست کریں گے۔ تمام محرک قلب و عضلات غذائیں مثلاً ناشتہ کے طور پر بھنے چنے، کشمش، مربع آملہ، مربع حلیلہ، دہی کی لسی، آلو بیسن کی چپس، تیز مرچ مسالہ سے تیار شدہ انڈا بیسن کی ٹکی، انڈا فرائی، اس طرح کی غذائیں صبح کے بطور ناشتہ استعمال کرے مریض۔ دوپہر تمام بادی سبزیاں خشک سرد سے خشک گرم تک، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، ٹماٹر، پیاز، کریلے، چھوٹا بڑا گوشت، مچھلی، چٹنی، اچار، بھنے چنے، دال مسور، دال چنا، چٹ پٹے مرچ مسالہ دار کھانے، تمام ترش پھل یعنی وہ تمام پھل جو خام حالت میں کھٹے ہوتے ہیں اور پک کر میٹھے ہوتے ہیں، ترشی والے مشروبات، غذا درست کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ تیار کر کے استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے لمحہ با لمحہ فائدہ محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ سملفار سفید 1 گرام،
کشتہ فولاد 25 گرام، حلیلہ سیاہ بریاں 25 گرام۔ پہلے سملفار کو مانند غبار باریک کر لیں، یعنی انتہائی باریک کر لیں، پھر دونوں ادویہ انتہائی باریک کر کے اس میں ملا لیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں، پھر 500 mg کیپسول بھر کر ایک کیپسول ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے قہوہ یا چائے سے دیتے رہیں۔ جیسے جیسے افاقہ محسوس کریں، دعا کا وقفہ زیادہ یعنی 3 بار صبح دوپہر شام کر دیں۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک نسخہ بتا چکا ہوں، اس کے ساتھ اور ادویہ بھی ہیں۔ اس مرض کا مکمل کورس ہوتا ہے جو میں چھوٹی سی اس ویڈیو میں نہیں آپ تک پہنچا سکتا۔ اگر میرا کوئی بھائی اس تکلیف میں مبتلا ہو، وہ رابطہ کر کے مکمل کورس منگوا بھی سکتا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سرخ بٹن دبا کر ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔